نحمدک یا اللہ ونصلی ونسلم علیک یا رسول اللہ۔ علامہ شہاب الدین قلیوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب قلیوبی شریف میں بڑا پیارا اور سبق آموز واقعہ نقل فرماتے ہیں۔ یہ واقعہ ہے باپ کی خدمت کرنے کے فوائد کے بارے میں کہ جو بیٹا اللہ کو راضی کرنے کے لیے ثواب کی نیت سے باپ کی اور ماں کی خدمت کرتا ہے، اسے اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی بے شمار اجر عطا فرماتا ہے اور مرنے کے بعد اس کا بہترین بدلہ عطا فرماتا ہے۔ تو علامہ شہاب الدین قلیوبی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ اوس یمانی سے منقول ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص کے 4 لڑکے تھے۔ وہ شخص بوڑھا ہو گیا اور بہت زیادہ بیمار پڑ گیا۔ اب اس بوڑھے شخص کی خدمت کون کرے، اس کی تیمارداری کون کرے، اس کی دیکھ بھال کون کرے؟ اس سلسلے میں چاروں بیٹے نے بیٹھ کر میٹنگ کی، مشورہ کیا کہ آخر باپ بیمار ہے، باپ کی تیمارداری کون کرے گا؟ ایک بیٹا بولتا ہے اپنے تینوں بھائیوں سے کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ جو بھی آپ میں سے یا ہم میں سے باپ کی خدمت کرے گا، اسے باپ کی وراثت میں سے، باپ کی دولت میں سے کچھ بھی حصہ نہیں ملے گا۔ یہ شرط ہے، اگر آپ لوگ باپ کی خدمت کرنا چاہیں تو خدمت کریں، لیکن یاد رکھیں کہ باپ کی دولت میں سے، ان کی وراثت میں سے کچھ بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ اور اس بیٹے نے یہ بھی کہا کہ اگر میں باپ کی خدمت کروں گا تو میں باپ کی وراثت میں سے تھوڑا بھی حصہ نہیں لوں گا۔ اب آپ لوگ مشورہ کر کے بتائیں کہ آپ لوگ خدمت کریں گے یا میں خدمت کروں؟ تو ان کے تینوں بھائیوں نے مشورہ کرنے کے بعد کہا کہ تم ہی باپ کی خدمت کرو، باپ کی تیمارداری کرو اور تم ہی ان کی دیکھ بھال کرو۔ تو جو شرط لگائی گئی تھی کہ جو باپ کی خدمت کرے گا اسے باپ کی دولت میں سے تھوڑا سا بھی حصہ نہیں ملے گا، اس کے مطابق وہ شخص اپنے باپ کی تیمارداری میں لگ جاتا ہے، اچھی طرح سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے مکمل طور پہ اپنے باپ کا خیال رکھتا ہے اور اچھی طرح سے باپ کی خدمت، باپ کی تیمارداری کرتا ہے۔ ان کے تینوں بھائیوں نے باپ کی وراثت میں سے، باپ کی دولت میں سے اپنا اپنا حصہ لے لیا اور اس بھائی نے کچھ بھی نہیں لیا، کیونکہ یہی شرط طے پائی تھی۔ آپ لکھتے ہیں، علامہ شہاب الدین قلیوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب قلیوبی شریف میں لکھتے ہیں کہ کچھ زمانے کے بعد جو بیٹا باپ کی خدمت کر رہا تھا اور باپ کی دولت میں سے کچھ بھی حصہ نہیں لیا تھا، وہ ایک خواب دیکھتا ہے۔ اور محترم سامعین، آپ یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ وہ بیٹا کوئی مالدار دولت مند نہیں تھا، بلکہ بہت ہی بڑا غریب تھا، مفلس تھا، لیکن اللہ کی ذات سے اسے امید تھی کہ میں باپ کی خدمت کروں گا تو اس خدمت کا ثمرہ، خدمت کا بدلہ ہمیں دنیا میں ضرور ملے گا۔ کہتے ہیں کہ کچھ زمانے کے بعد ایک رات وہ بیٹا خواب دیکھتا ہے۔ خواب میں کوئی کہتا ہے کہ اے باپ کا فرما بردار بیٹا، تو فلاں جگہ چلا جا، وہاں پہ 100 اشرفیاں ہیں اور وہ اشرفی لے لے، لیکن یاد رکھنا کہ ان اشرفیوں میں خیر و برکت نہیں رکھی گئی ہے۔ صبح ہوتی ہے
یہ شخص بیدار ہو کر اپنی بیوی سے مشورہ کرتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ خواب میں کسی نے بتایا ہے کہ فلاں جگہ جا کر 100 اشرفیہ میں لے لوں، لیکن اس میں برکت نہیں ہے۔ تو بیوی نے کہا کہ جلدی کریں اور جا کر کے اٹھا کر لائیں، کیونکہ گھر میں ضرورت ہے، روپے پیسے نہیں ہیں۔ لیکن وہ باپ کی خدمت کرنے والا بیٹا، اس نے کہا کہ میں نہیں لا سکتا ہوں، کیونکہ اس میں برکت نہیں رکھی ہوئی ہے، ان اشرفیوں میں خیر و برکت نہیں ہے۔ پھر جب دوسری رات آتی ہے تو دوسری رات بھی وہ شخص خواب دیکھتا ہے۔ خواب میں اسے کوئی کہتا ہے کہ اے جوان شخص، اے باپ کا فرما بردار شخص، تو فلاں جگہ جا، وہاں پہ 10 اشرفیاں رکھی ہوئی ہیں، ان 10 اشرفیوں کو لے لو، لیکن یاد رکھو کہ اس میں بھی برکت نہیں ہے۔ پھر جب صبح بیدار ہوتا ہے، وہ اپنی بیوی سے مشورہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میری رفیق حیات، تم بتاؤ کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا ان اشرفیوں کو لینا چاہیے یا چھوڑ دینا چاہیے؟ بیوی جو جلد بازی کا شکار تھی، بہت جلدی کرتی تھی، اور عام طور پہ بیویوں کو دیکھا جاتا ہے کہ عورتیں بہت جلد بازی میں فیصلہ کر لیتی ہیں۔ تو شوہر سے کہا کہ 100 اشرفیوں کو تو آپ نے چھوڑ دیا، یہ 10 اشرفیاں ہیں، کم سے کم اسے ہی لے لیں اور گھر کا خرچ چلے گا، گھر کے سامان آ جائیں گے۔ لیکن وہ شوہر نے کہا کہ نہیں، یہ 10 اشرفی بھی میں نہیں لوں گا، کیونکہ اس میں برکت نہیں رکھی ہوئی ہے، جب برکت نہیں ہے تو میں نہیں لوں گا۔ پھر وہ شخص اپنے معمول کے مطابق اپنے کام کاج میں مصروف ہو جاتا ہے۔ جب تیسری شب آتی ہے، تیسری رات میں پھر خواب دیکھتا ہے۔ کوئی کہنے والا کہتا ہے، اے شخص فلاں جگہ جا، اور وہاں جانے کے بعد تجھے 1 اشرفی ملے گی، وہ 1 اشرفی لے لینا، اور یاد رکھو کہ اس 1 اشرفی میں برکتیں رکھی ہوئی ہیں، خیر و برکت رکھی ہوئی ہے۔ چنانچہ یہ شخص صبح جب بیدار ہوتا ہے، بیوی کو بتائے بغیر اس جگہ پہنچ کر کے وہ 1 اشرفی اٹھا لیتا ہے، اور وہ اشرفی لے کر کے جو ہی اس جگہ سے باہر نکلتا ہے، راستے میں چلتے ہوئے جب گھر واپس آ رہا ہے، راستے میں دیکھتا کیا ہے، ایک مچھوارا، ایک مچھلی بیچنے والا مچھلی بیچ رہا ہے، 2 مچھلیاں ہیں اس کے سامنے میں۔ اب یہ شخص سوچتا ہے کہ 1 اشرفی سے میں کیا کروں گا، گھر کے سامان بھی اچھی طرح سے نہیں آ پائیں گے، ضروریات بھی پوری نہیں ہوگی، لیکن اسے یقین تھا کہ اس میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ بہرحال مچھلی والے سے وہ پوچھتا ہے کہ ان 2 مچھلیوں کی کتنی قیمت ہے؟ وہ مچھلی بیچنے والا کہتا ہے 1 اشرفی میں 2 مچھلیاں، ان 2 مچھلیوں کی قیمت 1 اشرفی ہے۔ چنانچہ وہ شخص 1 اشرفی دے کر وہ 2 مچھلیاں خرید لیتا ہے، گھر لاتا ہے اور بیوی سے کہتا ہے کہ مچھلی کو تیار کرو، اسے بناؤ۔ جب اس کی بیوی مچھلی کا پیٹ چاک کرتی ہے، تعجب میں پڑ جاتی ہے، اپنے شوہر کو بلا کر کہتی ہے یہ دیکھیں مچھلی کے پیٹ میں کیا ہے۔ چنانچہ جب وہ شخص دیکھتا ہے تو دونوں مچھلی کے پیٹ میں 2 نایاب، قیمتی، بے بہا موتی نکلتا ہے۔ وہ دونوں موتی کو لے کر گھر میں رکھتا ہے۔ 1 موتی لے کر اس زمانے کے بادشاہ کے پاس جاتا ہے۔ بادشاہ کو جو ہی وہ موتی دکھاتا ہے، بادشاہ بہت زیادہ اسے دولت دیتا ہے، بہت زیادہ روپیے پیسے دیتا ہے، اور بادشاہ کہتا ہے کہ یہ موتی جو ہے یہ جوڑے موتی ہیں، 1 موتی اس کے ساتھ اور ہوگا، اور یہ اکیلے جو ہے اپنے جوڑے کے بغیر یہ بہتر نہیں لگتا ہے، اچھا معلوم نہیں ہوتا ہے، اس لیے تم سے گزارش ہے کہ وہ موتی بھی میرے حوالے کر دو، اور بہت زیادہ میں اس کے بدلے میں تمہیں دولتیں دوں گا۔ چنانچہ وہ شخص جاتا ہے اور وہ موتی بھی لا کر کے بادشاہ وقت کے حوالے کر دیتا ہے۔ بادشاہ ان 2 موتیوں کو لے کر کے اتنی دولتیں دیتا ہے، اتنے روپے دیتا ہے کہ وہ اپنے گاؤں کا بہت بڑا مالدار بن جاتا ہے، اور بہت زیادہ دولت کا مالک ہو جاتا ہے۔ غور کریں محترم سامعین کہ ماں باپ کی خدمت سے اللہ تعالیٰ
دنیا میں کتنا بڑا فائدہ عطا کر دیتا ہے کہ اس شخص کے 3 بھائیوں نے دولتوں کو پسند کیا، دولتوں کو اختیار کیا، لیکن اس شخص نے کہا کہ میں باپ کی خدمت کروں گا اور باپ کی دولت میں سے کچھ بھی نہیں لوں گا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس بیٹے کو باپ کی خدمت کا ثمرہ اور بدلہ یہ دیا کہ دنیا میں اتنی دولتیں عطا کر دی کہ ان کے 3 بھائی جو ہیں وہ تھوڑی سی دولت لے کر رہ گئے اور صحیح سے ان کا گزارا بھی نہیں ہو پایا، لیکن یہ بیٹا جس نے تھوڑی بھی دولت باپ کی وراثت میں سے نہیں لی تھی، اللہ نے اتنا نواز دیا، اتنا نواز دیا کہ وہ گاؤں کا بہت بڑا مالدار بن گیا۔ یہ سب ہوا کیوں؟ یہ سب صرف اور صرف باپ کی خدمت، باپ کی تیمارداری اور باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وجہ سے۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی چاہتے ہیں، دنیا میں آپ خوش نصیبی چاہتے ہیں، دنیا میں خوشحالی چاہتے ہیں، دولت و ثروت چاہتے ہیں، تو بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی منافع کے اپنے باپ کی، اپنے ماں کی خدمت کریں۔ یاد رکھیں اس کا بدلہ اللہ دنیا میں بھی عطا فرمائے گا اور مرنے کے بعد آپ کی قبر کو نور سے منور فرما دے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے مولا تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہم ایمان والوں کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔